قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأسر الما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دار الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق أبو القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا جتنا شکریہ کیا جائے کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو پھر توفیق دیا. یہ غم حسین جو نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں موقع ملا، زندگی نے ساتھ دیا، ہم حسین کا غم منانے کے لیے تیار ہو گئے. عزیزان محترم، سال بھر تک ہم انتظار کرتے ہیں. صرف ہم ہی کیا، جن بھی انتظار کرتے ہیں، فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں. لیکن ایک دکھیاری ماں کی آرزو ہے کہ بابا میرے لال پر دعائیں کرو. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے اس عبادت کا، کہ ہم اس عبادت کو دل سے منائیں، روایتی انداز میں نہیں بلکہ جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. میں نے اس مجلس کا جو عنوان قرار دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ حمد کی آخری چند آیتیں ہیں. سورہ حمد وہ سورہ ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس سورہ حمد کی کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوا ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوا ہے. 2 بار نزول ہوا ہے اس کا. اور اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 آیتوں والا سورہ ہے. اسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ حمد کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں. اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار پر 7 بار سورہ حمد کی تلاوت پڑھ کر دم کر دے تو اسے شفا مل جائے گی. موت یقینی ہے، اس لیے کہ سب کو ایک دن موت آنی ہے. اسی لیے میر انیس نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ چپکے چلے گئے ہیں زبان تک ہلی نہیں، ہم کیا پیغمبروں کو بھی مہلت نہیں ملی. تو موت تو یقینی ہے. موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس میں موجود ہے. چھٹے باب میں شرف. ایک صحابی تھا، سن رہا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، گھر آیا اور آنے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت شروع کی. بار بار سورہ حمد پڑھتا رہا. 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 7 بار پڑھا، یہاں تک کہ 70 بار پڑھ گیا. ماں میں کوئی تغیر نہ ہوا، کوئی تبدیلی نہ آئی، ماں کو شفا نہ ملی. ظاہر سی بات ہے، ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی امام کا قول ہے پورا نہ ہو تو ریڈیو پہ بلا دیتا ہے امام نے تو فرمایا تھا، مجھ میں شفا نہیں ملی. آیا امام کی خدمت میں گستاخی کرنے لگا. مولا آپ نے تو فرمایا تھا 7 بار پڑھ دو تو شفا مل جائے گی. میں نے 7 بار کیا 70 بار پڑھا، ماں میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. تو امام نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ اس والے ہاسپٹل تو تھے نہیں، کہا گھر میں. کہا مجھے اپنے گھر لے چل.
امام اس کے گھر آئے اور اس کی ماں کے سرہانے بڑھ کے ابھی سورہ حمد کی ابتدا کی تھی کہ اس کی ماں اٹھ کر بیٹھ گئی. اب دیکھ کے گھبرا گیا. کہا امام آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کہا تمہارے سامنے بھی سورہ حمد کی ابتدا کی ہے. اب یہ سمجھ گیا مجھ سے غلطی ہوئی, معافی مانگنے لگا, مولا مجھے معاف کر دیجیے, میں نے بد کلامی کیا ہے, یہ کیا وہ کیا کہنے لگا. تو مولا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں تو نے جو حرام غذاؤں سے اپنے شکم کو آلودہ کر رکھا ہے, پہلے اپنے شکم کو پاک کر, اپنی زبان کو پاک کر, تب دعا مانگ, دیکھ تیری دعا کیسے قبول ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم آپ کی دعا مانگتے رہتے ہیں, پروردگار یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کمی ہے جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہیں کہ ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے ہیں, ہماری زبان آلودہ تو نہیں ہو گئی ہے, ہمارے شکم میں حرام غذا تو نہیں جا رہی ہے. ایسا تو جو شکم میں غذا جاتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے. بات کو مثال سے واضح کر دوں کہ کسی نے آپ کو کہا یہ گلاس شربت لیجیے, پی لیجیے. آپ نے پیا, وہ شربت بجائے شراب تھی. آپ نے جیسے ہی پیا, آپ گنہگار تو نہ ہوں گے, مگر شراب کا کام ہے نشہ کرنا. آپ نے پیا, آپ کو نشہ آ گیا, گنہگار تو نہ ہوئے, مگر وہ فطرت ہے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے. جب آپ کے جسم گیا تو نشہ پیدا ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو بھی ہم کھاتے ہیں, گوشت پوشت خون بنتا ہے, وہ اپنا اثر رکھتا ہے, اور جب اثر رکھے گا تو اہل بیت سے دوری ہوگی. اس لیے کہ اہل بیت تک نجیس چیز نہیں جا سکتی. آپ کو پاک بننا پڑے گا, اپنے آپ کو پاک بنائیے تب اہل بیت سے قریب آئیے. اسی لیے سورہ آیت آئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان تک نجاست جا نہیں سکتی. ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا ہے. چوری ہم کریں, ڈکیتی ہم کریں, غیبت ہم کریں, جھوٹ ہم بولیں, سارے خباثت ہمارے موجود ہے. دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب ہیں. کہاں سے قریب ہوں گے؟ اس لیے کہ اہل بیت تک نجاست نہیں جا سکتی. اپنے آپ کو پاک کیجئے تب اہل بیت تک قریب ہوں گے. تو اپنے آپ کو بچائیے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مولا علی کے ایک چاہنے والا شاعر تھا, ابو سلم. وہ ابو سلم امام کا چاہنے والا تھا, ہمیشہ مولا کی مدح کہتا تھا. ایک مرتبہ امیر شام نے کہا کہ بھائی یہ مولا علی کا قصیدہ پڑھتا ہے, ہمارا نہیں پڑھتا, اسے پکڑ کے لاؤ, یہ میرا قصیدہ پڑھے. تو صحابیوں نے کہا زور زبردستی سے نہیں پڑھے گا آپ کو. کہا تب کیا کریں, کس طریقے سے اسے پڑھوائے؟ کہا اس کا طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اسے حرام غذا کھلا دیجیے, حرام غذا اسے کھلا دیجیے. جب حرام غذا جائے گی, علی سے دوری ہوگی, تیرا قصیدہ پڑھیں گے. تو سوچنے لگا کہ بھائی یہ حرام غذا کہاں سے لائے, مشکل سوال تھا بھائی, حرام غذا کہاں سے لائے. تو صحابیوں نے کہا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دسترخوان سے کچھ بھیج دے. صحابی بھی جانتے تھے کہ اس کا دسترخوان نجیس ہے. کہا اپنے دسترخوان سے کچھ بھیج دے. کہا کیا بھیجے؟ کہا حلوہ بھیج دے. تو لذیذ حلوہ تیار کیا گیا اور لے کے سپاہی گئے, کچھ اور انعام اکرام کے ساتھ, تحفے طہارت لے کے. اتفاق سے ابو سلم گھر میں موجود نہیں تھے, ان کی 4 سال کی بیٹی موجود تھی. تو انہوں نے کہا بھائی میں حاکم شام کی طرف سے آیا ہوں, یہ تحفہ بھیجا گیا ہے. کہا بابا تو ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے رکھ لو, بابا آئیں گے تو بتا دینا. تھوڑی دیر کے بعد, دیکھیے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ابو سلم گھر میں آتے ہیں اور جیسے ہی قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں بیٹی گھر میں بدبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, بیٹی گھر میں بدبو آ رہی ہے. کہا نہیں بابا جان, بڑا خوشبو آ رہی ہے, بڑا لذیذ حلوہ آیا ہے. کہاں سے آیا؟ کہا کچھ سپاہی آئے تھے حاکم شام کی طرف سے, وہ دے گئے. کہا میں کہہ رہا تھا نا کہ گھر میں بدبو آ رہی ہے, مجھے احساس ہو گیا کہ نجیس چیز میرے گھر میں آ گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ نجیس چیز گھر میں آ گئی. کہا کہ بابا بڑا لذیذ حلوہ تھا. کہا بیٹی تم نے چکھا تو نہیں؟ کہا بابا بڑا خوشبودار تھا, تھوڑا سا چکھ لیا. جب باپ کے تیور کو دیکھا, گھر واپس گئی.
جانے کے بعد طے کیا، اور طے کرنے کے بعد علی کے شان میں 4 مصرے پڑھے اور پڑھ کے بتا دیا بابا اگر شکم میں حرام غذا ہوتی تو علی کا قصیدہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو حرام غذاؤں سے بچیے، لیکن حرام غذا سے بچیں گے تبھی ہم اہل بیت کے قریب ہوں گے۔ آج جو دنیا بھر کے فتوے آنے لگتے ہیں ماتم نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، باہر بھی جانے دیجیے، اپنے لوگ منع کرتے ہیں دادا جی اس سے کیا فائدہ، حصہ بانٹنے سے کیا فائدہ۔ مطلب جس حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اس کے لیے ہم آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ نہ بانٹو وہ نہ بانٹو، جس کے جو اوقات ہے ویسا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا لوگ سال بھر تک، میں سال دہرادون گیا تو وہاں دیکھا لوگ جو غریب تھے، جو امیر ہیں تو اپنا پیسہ رکھتے ہیں، غریب ہیں ایک ڈبہ رکھتے تھے، اس میں پیسہ جائے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 5 جو بھی جمع کرتے تھے۔ ہم کا یہ کرتے کیا ہے کہ سال میں محرم میں ہم اسے کھولتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ہم مولا کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اجازت تک یہ جذبہ ہے ہمارا۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لوگوں نے بسم اللہ کو حذف کر دیا ہے، ختم کر دیا، کہا وہ آیت کا ٹکڑا نہیں ہے، سورے کا یہ جز نہیں ہے، تو لوگوں نے حذف کر دیا۔ یہ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ ایک مرتبہ جمعے میں ایک عالم دین خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں وہ طاقت ہے کہ اگر کوئی پانی پہ پیر رکھ دے گا تو ڈوبے گا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی پانی پہ پیر رکھ دے گا تو ڈوبے گا نہیں۔ تو ایک کسان کا بیٹا سن رہا تھا، وہ شام کو گھر سے سبزی ترکاری لے کے آتا تھا، شام ڈھکتے ڈھکتے گھر واپس جاتا تھا، راستے میں اس کی دریا حل پڑتی تھی۔ جب اس نے سنا کہا آج لاؤ اس نسخے کو آزمائے، مولانا صاحب نے تو اچھی بات بتائی، اسی لیے میں نے کہا نا کہ فرش اعضا پہ آیا کیجیے، ہم جیسے ذاکرین پڑھ جاتے ہیں ہمارا خود عمل نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا خود اپنا عمل نہیں ہوتا، ماں سننے والے سنتے ہیں، عقیدے کے ساتھ سنتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا لاؤ آزمائے، مولانا صاحب نے پڑھا ہے تو کہیں سے پڑھا ہوگا، پڑھ کے پڑھا ہوگا، لہٰذا اس نے بسم اللہ کہا، اس کا پیر جم گیا، راستہ بنتا گیا، وہ پار کر گیا، عبور کر گیا۔ اب اس کا روز کا دستور ہو گیا، روز سبزی ترکاری لے سر پہ رکھے، بسم اللہ پڑھے، پانی بھی چلتا ہوا آئے اور آگے شہر آئے، شہر آنے کے بیچنے کے بعد شام ڈھنتے لے چلا جاتا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب احسان ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ لاؤ مولانا صاحب نے اتنی اچھی بات بتائی ہے، میرا پیسہ بچ گیا، روز جو 2-4 روپیہ خرچ ہوتا تھا وہ بچ رہا ہے، لاؤ دعوتی کر دیں۔ مولانا صاحب پاس آیا، کہا مولانا صاحب آئیے آپ کی دعوت ہے، کہا کب، کہا فلاں دن، کہا تمہارا گھر کہاں ہے، کہا فلاں جگہ ہے، کہا میں تو جانتا نہیں، کہا میں آپ کو لے چلوں گا۔ مقررہ وقت پر کوئی شخص آیا، کہا چلیے آج آپ کی دعوت ہے، ان کا ہاں چلیے۔ جب چلنے لگے اس دریا کے کنارے پہنچے، اب مولانا صاحب رک گئے، کہا آپ رکے کیوں، کہا تمہارا گھر کہاں ہے، کہا دریا کے اس پار، کہا ہمیں دریا کے اس پار جانا ہے تو کوئی سواری کا انتظام کیا ہے، کہا سواری کا انتظام، کوئی کشتی کوئی ناؤ یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کیسے ہم بات کریں گے۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں، کہا کیا مطلب، کہا ایک دن جمعے کی خطبے میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر پانی پہ پیر رکھے گا ڈوبے گا نہیں، کہا میں نے پڑھا ہے، بسم اللہ کی فضیلت نہیں ہے، کہا جس دن سے آپ نے پڑھا ہے اس دن سے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ کیا مطلب، کہا جس دن میں نے سنا کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی میں پیر رکھو ڈوبے گا نہیں، میں نے اس دن سے شروع کر دیا، میں ڈوبتا نہیں، روز آتا جاتا ہوں۔ اب ان کو بھی حیرت ہوئی، کہا ہاں میں نے پڑھا تو ہے، اب میں چونکہ میں نے کہا نا میرے جیسے ذاکر تھے، بھائی ہمارا خود عمل نہیں ہے، میں اس نے سنا اسے دل میں ڈھال لیا اور وہ چل کے دکھا، اب ان کو بھی یقین نہیں ہو رہی تھی، حیرت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھا، اس کا روز کا دستور تھا، تھوڑی دور جب چلا گیا پیچھے ملکا مولانا صاحب آپ بھی تشریف لائیے، اب بیچارے کہہ رہے تھے، کہا نہیں ٹھیک ہے جانے دیجیے پھر کسی دن دعوت، کہا نہیں آ جائیے، کہا نہیں رہنے دو، کہا نہیں آئیے دیکھیے میں چل رہا ہوں۔ اب جیسے ہی انہوں نے پیر رکھا اب بجائے چلنے کی وہ ڈوب گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب دل میں بات اترتی ہے تبھی وہ اثر رکھتی ہے۔ پڑھ لینا آسان ہے، ہم نے پڑھ دیا، اس کا اثر نہیں ہے۔ اگر اثر رکھنا ہے تو دل میں بات کو اتاریے، سلوات بھیجے محمد
رسول مقبول سے بھی روایت ہے کہ ایک دن خطبے میں فرما رہے تھے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس میں موجود ہے. ابھی یہ خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا کہ تم میں کوئی ایسا انسان ہے جو سانپ کا من جانتا ہوں, ایک سانپ کھڑے ہوئے کام میں جانتا ہوں. کہا وہ کہاں ہے جسے سانپ کاٹا ہے؟ کہا وہ گاؤں میں ہے. گاؤں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ شخص آ رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے جب میں غفیر ہے. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا اس نے اس کو جو سانپ کاٹا تھا اس نے نہ جانے کیا پہنچ دیا, اسے شفا مل گئی. جب سب چلے گئے تو رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اے بھائی یہ میں جہاں تک جانتا ہوں تمہیں سانپ کا منتر نہیں آتا. کہا بے شک یا رسول اللہ مجھے سانپ کا منتر نہیں آتا. کہا تو تم نے پڑھا کیا؟ کہا جو آپ نے ابھی بتایا. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے جو سورہ حج پڑھ کے کسی مریض پہ پھونک دیا جائے تو اسے شفا مل جائے گی. آپ صادق الوعد ہیں. جب آپ نے کہا ہے تو یہ بات صحیح ہے. اب چاہے وہ مریض ہو, چاہے سانپ کاٹے, چاہے بچھو کاٹے, اس سورہ حج ہم نے پڑھ دیا اسے شفا مل گئی. ایک سلوات یہ فرش ادا, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ منبر اسی لیے ہے کہ ہماری کچھ اصلاح ہو جائے. جیسے کہ امام حسین جب نکلے تھے تو یہی کہا تھا ہم جد کے اس امت کے جد کے اصلاح کے لیے. تو اس عزاداری کو روایتی نہ بنائیے بلکہ عبادت سمجھ لیجیے. تو کہتے ہیں ہمارے ابا علم اٹھاتے تھے, ہم اٹھاتے ہیں, ہمارے دادا فرش ادا بچھاتے تھے, ہم بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے ابا کرتے تھے, وہ عمل ان کے ساتھ ہے. آپ جو کر رہے ہیں روایتی نہ بنائیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے, بلکہ اسے عبادت سمجھ کے کیجیے. اس لیے یہ عبادت ہے. کل فلک پہ چاند نمودار ہو گیا, جیسے ہی چاند دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا. کیوں نہ ہو یہی چاند جب رسول اللہ نے دیکھا تھا تو ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کہا تھا ہائے یہی محرم کا چاند جب نامزدگار ہوگا تو میرا لال کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. یہی چاند جب مولا علی نے دیکھا ہوگا تو ایک مرتبہ کہا ہوگا اے میرے بیٹا حسین تیری خیر. یہی چاند جب فاطمہ زہرا نے دیکھا ہوگا تو ایک مرتبہ کہا ہوگا یہی 61 ہجری کا جب چاند نمودار ہوگا میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. یہی چاند جب حسن مصطفیٰ نے دیکھا ہوگا کہا ہوگا پروردگارہ میرے بھائی کی خیر. اور یہی لٹا ہوا قافلہ جب مدینے واپس آیا ہوگا اور یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہوگا دیکھو تو زینب نے دیکھا ہوگا اور دیکھنے کے بعد کہا ہوگا چاند نمودار ہو گیا مگر میرا بھیا کربلا کے بل میں سو گیا. یہی چاند ام لیلا نے دیکھا ہوگا تو ایک بار تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہوگا اے بیٹا علی اکبر محرم کا چاند نمودار ہو گیا مگر تو کربلا کے بل میں سو گیا. اجرکم اللہ خیر الجزا. یہی چاند رباب نے دیکھا ہوگا تو ایک بار تو آواز دیا ہوگا بیٹا علی اصغر تو بھی کربلا کے بل میں. اجرکم اللہ خیر الجزا. آزاد مکرم یہ محرم کا چاند مصر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان تھا بڑا ہی سخی تھا. ہر سال محرم کرتا تھا, انجمنیں آتی تھی, حاضری ہوتی تھی, ماتم ہوتا تھا, ہر سال وہ فرشتہ بچھاتا تھا. اتفاق سے کچھ تجارت میں نقصان ہوا. اب اس کے پاس دولت نہیں ہے, پریشان ہے, محرم آنے والا ہے. ہم آپ بھی پریشان رہتے, محرم آنے والا ہے, گھر کی صفائی کرا لو, یہ فرش ایسا دھلوا لو, یہ نیا پٹکا لا دو. ہم آپ بھی تیاری کرتے, وہ بھی بیچارہ تیاری کر رہا تھا مگر اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس سال میں زہرا کے لال کا غم کیسے مناؤں گا. یہی سوچ رہا تھا کہ 29 ذی الحجہ کو محرم کا چاند نمودار ہو گیا. والا خانے میں گیا اور چاند سے شکوا کرنے لگا. ایک چاند ایک دن اور رک جاتا, ایک دن اور ٹھہر جاتا, 30 کو چاند نکلتا. دیکھ میرے پاس کچھ نہیں ہے, گھر میں مجلس ہونا ہے, ادادار آئیں گے, حاضری کرنا ہے, میں کیسے کروں. ابھی یہ رو رہا ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے کہ اس نے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا. پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی بیوی. کہا کیا بات ہے, گھبراتا کیوں ہے, میں انتظام کیے دیتی ہوں. ایک بڑا بگڑ کے کہنے لگا تو نے بھی عورتوں والی حرکت کی, اگر تیرے پاس دولت تھی تو پہلے دے دیتی. میں اتنے دن سے پریشان ہوں, تو بتایا کہ نکاح میرے ساتھ چل. ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا, ایک حجرے میں آئی جہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے.
بچوں کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہنے لگی کہ صبح ہونے دے، ان بچوں کو بیچ آنا۔ ایک مرتبہ پگھل کے کہنے لگا کیا کوئی حضرت علی کے لیے اپنے بچوں کو بیچتا ہے؟ ایک مرتبہ قدموں پہ گر کے کہتے ہیں، قدموں پہ گر کے کہتی ہے کیا تیرا بیٹا علی اکبر سے زیادہ حسین ہے؟ کیا تیرا بیٹا علی اصغر سے زیادہ عزیز ہے؟ خدا بندہ نہیں، کہا صبح ہونے دے۔ صبح نمودار ہوئی، ماں نے دل پہ پتھر رکھا، بچوں کو تیار کیا، بچے تیار ہوئے۔ ایک مرتبہ آنسو بہتا جاتا ہے، آنسوؤں کو پوچھتی جاتی ہے، جہاں بیٹا خدا حافظ، جہاں جانا خدمت کرنا، دیکھو ہم تمہیں زہرا کے لال پہ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ باپ کے حوالے کیا، باپ نے بچوں کو پکڑا، ماں دیوڑی پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، بچے گھڑ گھڑ کے دیکھ رہے ہیں، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ اب یہ باپ آیا، بیٹھ گیا جہاں غلام بکتے تھے، آواز دے رہا ہے غلام خرید دو، غلام خریدنے لوگ آتے تھے، چھوٹے بچوں کو ہم کیا کریں گے، ان کو خرید کے کیا کریں گے، لوگ چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ شام ہونے لگی، شام ڈھل گئی۔ ایک مرتبہ نجف کا رک کیا، آواز دیا ہم نے اپنے لال کو آپ کے لال پر قربان کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کوئی خریدار نہ آیا۔ ابھی یہ شفا کر رہا تھا، کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، گھوڑے سوار قریب آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بچہ بیچو گے؟ کہا بھائی اسی لیے تو صبح سے بیٹھا اور کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کیا قیمت دے گا؟ کہا اگر تو بھی اس کی پوری کائنات کی پوری دولت دیتا، کہتا ایک بار دے دے تو میں دینے کو تیار نہ ہوتا، مگر کیا کرے آج سے حسین کا غم بنانا ہے، گھر میں فرشادہ بچھانا ہے، گھر میں فرشادہ بچھانا ہے، جو مرضی آئے دے دے، بس اتنا دے دے کہ دستی حسین کی ازاداری کر سکے۔ اس نے کہا وہ تھیلی لگی ہوئی گھوڑے میں جا کے نکال لے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں بچہ بیچ رہا ہوں، کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، پیسے کا اتنا تکبر، اتنا غرور کہ ہاتھ سے تھیلی نہیں دے سکتا۔ آنے والے سوال اس کا کاش میرے ہاتھوں سے تجھے تھیلی بھی دیتا اور تیرے بچوں کو پیار بھی کرتا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ بچے کو سوال کیا، بچے سوال میں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ سوال چلا گیا، اس نے خرید لیا، جلدی سے گھر آیا، دیوڑی میں باپ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ ماں نے باپ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا بچے بک گئے؟ کہا ہاں بچے بک گئے، بچے بھی کہا جا مسجد میں نہ کر دے، مجلس ہونے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ذاکر آیا، فرشادہ بچھا، مجلس ہوئی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، رات کے سناٹے میں یہ بیوی اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور قدموں پہ بیٹھ کے کہتی ہے میں شکوہ نہیں کرتی اس لیے کہ میں نے خود ہی بھیجا ہے، بس اتنا بتا دے کس کے ہاتھ بھیجا ہے تاکہ جب کبھی میں بچوں کی زیارت کرنا چاہوں تو جا کے دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ اس سے شوہر نے کہا نہ جانے کون انسان تھا مگر اس کے دونوں ہاتھ نہ تھے، دونوں ہاتھ نہ تھے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے میں تک الباب ہوا، بیوی نے جا کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ وہ دونوں بچے ہیں، ایک موسمہ ہے جو کالی چادر اوڑھے ہوئے، اور دونوں بچوں کو بھی پکڑ کے کہتی ہے لے اپنے بچے کو سنبھال، ہم بچے عطا کرتے ہیں بچے لیتے نہیں۔ میں چاہوں گا فاطمہ زہرا ایک مومنہ کا بچہ دکھلا گوارا نہ ہوگا، ذرا کربلا کے بل میں آ جائیے، آپ کے بیٹے کا لاشا بے گول و کفن پڑا ہوا۔ رضن بے قضا ہی تسلیم ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے اعمال کو شرف قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جو مومنین مومنات کا شان ہے ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، جو بے روزگار ان کو روزی لگا ان کی رزق میں ان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، جہاں جہاں بھی شہر نظر تلاش ان کی جان مال عزت عقیدت فرما لے۔ پروردگار عالم ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما لے۔ ہمارے امام زمانہ کا درود دے تو ان کے ناصر و